There wasn't an explosion that echoed through the universe. The giant entity of the Keating cataclysm. السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو شہیر اینڈ مٹھو یونیورس سیزن 4 ایپیسوڈ نمبر 5۔ وہ دن تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا جب آسمان پھٹا اور زمین کانپ اٹھی۔ چھٹی صدی کے 3 خوفناک دیو ہیکل مونسٹرز ارگاس، ٹائٹن اوزون اور دا وائڈ، ان سب نے دنیا پر حملہ کر دیا۔ یہ صرف سینٹینل ٹیم تھی جسے ایک ہی وقت میں 3 مختلف مونسٹر سے لڑنا تھا۔ کوئی حکمت عملی نہیں، صرف زندگی بچانے کی جنگ۔ پہلا سب سے بڑا چیلنج جو سینٹینل ٹیم کے لیے تھا وہ تھا ارگاس، جو ایک پہاڑ کا پتھر جیسا خدا تھا۔ ہماری سینٹینل ٹیم کے لیڈر شہیر نے اپنی تمام کائنیٹک طاقت سے اسے مکہ مارا، مگر ارگاس نے وہ طاقت جذب کر کے واپس پلٹا دی۔ زارا نے اپنی رفتار سے اس کے قدموں کے گرد گڑھے بنائے، لیکن اس پر کوئی اثر نہ ہوا۔ تب وہاں پر فوراً مدد پہنچی ایرا کی شکل میں۔ ایرا نے شعلوں کے بجائے ایک تیز لیزر کا استعمال کیا اور ارگاس کی سخت جلد میں ایک چھوٹی سی دراڑ پیدا کی۔ یہی وہ لمحہ تھا جب زید نے اپنی تریکی کی طاقت اس دراڑ میں ڈال دی اور ارگاس کی طاقت جذب کرنے کی صلاحیت کو ختم کر ڈالا۔ آخر میں شہیر نے اپنی تمام بچی ہوئی طاقت کا ایک آخری دھماکہ کیا اور پتھر کا خدا زمین بوس ہو گیا۔ لیکن جیسے ہی ارگاس گرا، آسمان پر ایک اور دیو ہیکل مونسٹر ٹائٹن اوزون نمودار ہوا۔ یہ 1000 فٹ کا برقی مونسٹر تھا جو بجلی کے طوفان پیدا کر رہا تھا۔ ایرا نے فوراً حکمت عملی بدلی اور اپنے شعلوں سے فضا میں آکسیجن کی قلت پیدا کر دی، جس سے ٹائٹن اوزون کی رفتار دھیمی پڑ گئی اور وہاں پر مٹھو فونکس نے بڑی مشکل سے اس کی بجلی کو جذب کیا۔ جب مونسٹر زمین پر گرا تو کیرا اور ریان نے ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے اس کے اندرونی نظام پر ایک ہائی وولٹیج ڈسچارج فائر کیا اور اسے ہمیشہ کے لیے منجمد کر دیا۔ یہ تھی تریکی اور ٹیکنالوجی کی جنگ۔ 2 ولن بڑے مونسٹرز ختم ہو گئے، لیکن اب زمین کے نیچے سب سے بڑا مونسٹر دا وائڈ نمودار ہوا۔ یہ ایک تریکی کی زہریلی گہرائی تھی جو تمام دھاتوں کو زنگ لگا رہی تھی اور سینٹینل ٹیم کے مرکزی نظام کو بھی تباہ کرنے پر تلی ہوئی تھی۔ یہ ایک ایسا دشمن تھا جس کی کوئی فزیکل شکل نہیں تھی۔ مٹھو نے فوری طور پر ایک اینٹی کوریزن شیلڈ تیار کرنے کے لیے وقت کے خلاف دوڑ شروع کر دی۔ اس وقت زید نے اپنی تریکی کی طاقت کو وائڈ کی گہرائی میں داخل کیا اور اسے عارضی طور پر ایک ٹھوس شکل میں قید کر لیا، جبکہ زید بھی اس خطرے میں خود بھی کھینچا چلا جا رہا تھا۔ زید کی اس قربانی کی بدولت مٹھو کو وہ تھوڑا سا ضروری وقت ملا اور اس نے اینٹی کوریزن شیلڈ لانچ کر ڈالا۔ یوں وائڈ کا زہریلا اثر رک گیا، یوں سینٹینل ٹیم نے اپنی مرکزی نظام اور شہر کو تباہی سے بچا لیا۔ لیکن بدقسمتی سے تینوں بڑے مونسٹرز کے باقی ماندہ جسم اور طاقتیں آپس میں مل گئیں۔ انہوں نے ایک نیا خوفناک وجود بنایا، دا کائنیٹک تباہی۔ یہ تباہی پتھر، بجلی اور تریکی کا ایک امتزاج تھی جس کی طاقت اس شہر کو نگل سکتی تھی۔ اب سینٹینل ٹیم کے پاس صرف ایک راستہ تھا اور وہ یہ تھا کہ پوری ٹیم مل کر اپنی طاقت کو ایک کر دے۔ شہیر، زید اور ایرا ایک ساتھ آئے اور اپنی کائنیٹک انرجی، تریکی کی طاقت اور شعلوں کو ملا کر ایک کوسمک پنچ تیار کیا اور زارا نے اپنی رفتار سے اس مکے کو روشنی کی رفتار تک پہنچا کر
کائنیٹک تباہی کے مرکزی کور پر دے مارا۔ ایک ایسا دھماکہ ہوا جو کائنات میں گونجا، کائنیٹک تباہی کا دیو ہیکل وجود ٹوٹ گیا اور اس کے ٹکڑے پورے آسمان میں بکھر گئے۔ سینٹینل ٹیم جنگ میں فاتحانہ قرار پائی۔ اس جنگ نے یہ ثابت کر دیا کہ پہاڑوں سے بڑے دشمنوں کا مقابلہ صرف اور صرف ٹیم ورک، بے پناہ طاقت اور بے لوث بہادری سے ہی کیا جا سکتا ہے۔ سینٹینل ٹیم نے دنیا کو بچا لیا۔ یہ تھی دا گرج آف دی 6th ایرا کی کہانی۔